आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवर में बात करूंगा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल है। और ये इसलिए कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। दो बातें, कतर पे हमला किसने किया? इजराइल ने किया। क्यों किया, किस लिए किया? करे वहां हमास के लोग थे। हमास से बातचीत कौन कर रहा था? और हमास के लिए मीडिएशन की बात किसने कही थी? अमेरिका ने कही थी। जो दोहा में हमास के दफ्तर बने वो किसकी इजाजत से बने? अमेरिका की इजाजत से बने। क्या यह बात इजराइल को नहीं पता? क्या यह बात बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं पता? और फिर बात कैसे वो कर रहे थे? क्योंकि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, सीज फायर भी हुआ तो बातचीत से हुआ। इससे पहले और कई राउंड में जो लोग छोड़े गए, कैप्टिव छोड़े गए, वो दोहा कतर की बातचीत के जरिए ही छोड़े गए। फिर आज ये क्या बात कर रहे हैं नेतन्याहू? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? समझ से बाहर है। वो कतर पे इल्जाम लगा रहे हैं, कतर की तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कतर जिम्मेदार है। अगर कतर चाहता तो हमारे जो यरगमाल है, जो हमारे बंदी हैं, वो बड़ी आसानी से छूट जाते। तो आप क्या कर रहे थे? सारी जिम्मेदारी कतर की हो गई। ये जो इतने लोग मारे गए, इनका क्या है? क्यों आपने 65,000 लोग मार दिए? और तादाद तो इनकी बहुत ज्यादा है। क्यों आज आप मुसलसल हमले कर रहे हैं? आपको अगर हमास से परेशानी है, वो आपका दुश्मन है, तो हमास को आप खत्म कीजिए। आम लोगों को आप क्यों मार रहे हैं? पूरी दुनिया, यूएनओ ने कह दिया कि यह नस्लकुशी है, यह जेनोसाइड है। वेस्टर्न वर्ल्ड आज आपसे सवाल कर रहा है और आप कतर को तनकीद कर रहे हो कि कतर जो है माली मदद कर रहा है हमास की। कतर जो है हमास को पनाह दिए हुए कई चीजें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमास की हिमायत करता कौन? कतर। हमास की मेजबानी करता है कौन? कतर। और हमास को फंड फराहम करता है कौन? कतर। ये सब, लेकिन क्या ये तमाम बातें अमेरिका से पोशीदा है क्या? फिर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, तो क्या यूएनओ ने आज तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया क्या? और फिर अगर ऐसा था तो आप कतर से क्यों ये बार बार कहते हैं कि बातचीत कीजिए? आप क्यों उसे मीडिएटर बना रहे हैं? क्या इसलिए ये सब आप कर रहे हैं, जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल नेतन्याहू और अमेरिका, ये जो बातचीत की बात है, वो इसलिए कि पता लगाया जा सके कि ये जो हमास के लीडर हैं ये हैं कहां। और फिर हमास की लीडरशिप कोई कतर में तो सिर्फ नहीं है, वो तो मिस्र में भी है, जॉर्डन में भी है, वो ईरान में भी है, कई और सऊदी अरब में है, यूएई में है, कहां नहीं है? तो आप सबको कटघरे में खड़ा कीजिए, सब पे आप हमला करेंगे। तो जब आप सब पे हमला करेंगे तो क्या सब चुप रहेंगे? ये कैसी बातें, ये कैसा बयान है? और अमेरिका सुन रहा है। अमेरिका कह रहा है कि सबसे अच्छा अगर कोई हमारा एलाई इस क्षेत्र में है तो इजराइल है। बिल्कुल एलाई नहीं है, वह आपकी औलाद है, वह आपका मोहरा है। आप इजराइल के कंधे पर रख करके पूरे मिडिल ईस्ट पर गोली चलाते हैं। यह है सच्चाई। कोई इजराइल मुल्क कहां है? वो आपका फौजी अड्डा है, अगर कहा जाए अमेरिका का। एक सच्चाई है, दुनिया ये बात कह रही है, एक्सपर्ट ये बात मान रहे हैं। वरना आप बताइए, एक तरफ आप बातचीत करवाते हैं, इसी तरह से आपने ईरान के साथ बातचीत शुरू की, 5 राउंड तक बातचीत आपने की, और उसके बाद जब अगली मीटिंग तय हुई, आपने इजराइल से हमला करवा दिया। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया जब बातचीत चल रही थी? क्या आपको डर था? यानी आप जहां चाहेंगे हमला कर देंगे, जिसको चाहेंगे मार देंगे, जहां चाहेंगे तख्ता पलट कर देंगे। तो क्या दुनिया में गुंडागर्दी चल रही? क्या माना जाए इसको? क्या यह ऐसा हमेशा चलता रहेगा? आज जो यूएनओ ने कहा है, तो क्या वो यूं ही है?
آپ بتائیے، آپ نے جس طرح سے قطر دوحہ پہ اٹیک کیا، کیا یہ جائز تھا؟ پھر آپ کو ملا کیا وہاں پہ؟ آپ تو پھر بھی خالی ہاتھ رہ گئے. جس کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو غادہ میں ہو رہا ہے اس میں بھی مصلحت خدا بندی ہے. مرنا تو سبھی کو ہے. آپ بھی مریں گے، ایسا نہیں کہ آپ نہیں مریں گے، سب مریں گے. لیکن یہ ہے کہ کون کس طرح مرتا ہے یہ اوپر والا طے کرتا ہے، اللہ طے کرتا ہے. کس کو شہادت نصیب ہوگی، کسی کی حادثے میں موت ہو جائے گی، کوئی خودکشی کر لے گا، کوئی بیمار ہو کے مر جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں وہ تو اوپر والا طے کرتا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اسرائیل مار رہا ہے، لیکن اس میں مصلحت بھی ہو سکتی. شہادت تو میدان کربلا میں 72 شہداء کی بھی ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ جس طرح کی آپ کا چہرہ بے نقاب نہیں ہو رہا. آج آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ظالم ہیں. آپ نہتوں کو مارتے ہیں، آپ بے گناہوں کو مارتے ہیں، آپ بستیاں اجالتے ہیں. آپ کے دل میں رحم نہیں. جن لوگوں نے آپ پہ رحم کیا، جن لوگوں نے آپ پہ رحم کیا، آپ انہیں مار رہے ہیں. آپ انہیں گھر سے بے گھر کر رہے ہو جنہوں نے آپ کو گھر دیا، جنہوں نے آپ نے بسنے کے لیے دیا. یہ جرمنی میں کیا ہوا تھا؟ کیا مسلمانوں نے مارا تھا آپ کو؟ کیا یہودیوں کا قتل مسلمانوں نے کیا تھا؟ نہیں کیا. ہٹلر کون تھا؟ لیکن آپ کو مسلم دشمنی کیوں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، امریکہ ہے. یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے. امریکہ کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ کھیل آج سے نہیں، ایک مدت سے یہ کھیل امریکہ کھیل رہا ہے. لیکن اب وہ دن دور نہیں ہے جب امریکہ کے ہاتھوں سے مڈل ایسٹ نکل جائے. آج یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ میرا سچا الہی اگر کوئی ہے اسرائیل ہے، تو کیوں ہے بھائی؟ آپ اپنے اچھے الہیز کیوں نہیں بنا پائے؟ آپ وفادار الہیز کیوں نہیں بنا پائے؟ اور واقعی سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو ہی اپنا الہی مانتے ہو، باقی تو آپ کے غلام ہیں. آپ جیسا کہتے ہو وہ کرتے ہیں. آپ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ چاہے سعودی ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، ترکی ہو، جارڈن ہو، مصر ہو، آپ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کہو گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہو گے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے، آپ کہو گے مرغا بن جاؤ تو مرغا بن جائیں گے. جو کہو گے آپ وہ کر دیں گے، اور کرتے آئے ہیں. اور اسی لیے آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ دوحہ اجلاس ہوا، بھلے ہی اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن یہ وارننگ بھی ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، اور یہ امریکہ کے لیے اشارہ بھی ہے کہ بہت دنوں تک کسی کو آپ غلام نہیں رکھ سکتے. بہت دنوں تک آپ کسی کو ڈرا اور دھمکا کے نہیں رکھ سکتے. یہ ایک بڑی سچائی ہے. اور اس لیے یہ جو باتیں ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے یہاں پہ کہ قطر مطلب وہ شکایت بھی نہ کرے، قطر یہ بھی نہ کہے کہ آپ نے حملہ کیوں کر دیا، اور اگر اسٹیٹ ٹیررزم کی بات آ گئی تو مرچی لگ گئی. بھائی سوال یہ ہے کہ کیا حماس کو چوری چھپے مدد کر رہا تھا کیا قطر، یا کر رہا ہے؟ اور کون سی مدد کر دی قطر نے؟ کس نے کون سی مدد کر دی؟ اگر قطر مدد کرتا تو کیا 65,000 لوگ مارے جاتے؟ کیا آج جو لاکھوں لاکھ لوگ بھوکمری کا شکار ہے کیا وہ رہتے؟ اگر مصر مدد کر دیتا، سعودی مدد کر دیتا، یو اے ای مدد کر دیتا، قطر مدد کر دیتا، ترکی مدد کر دیتے، تو کیا یہ لوگ بھوکے رہتے؟ نہیں رہتے. یہ سب آج بھی کھڑے ہو جائے تو ایک دن میں یہ جو حملے ہیں بند ہو جائیں گے. لیکن مدد کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ مدد کر رہے ہیں. مدد آپ کے کہنے سے وہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو حماس کی مدد. یہ سچائی ہے. تو اب یہ جو الزام ہے، حملہ ہے جو یہ زبانی،
یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی. یونو نے صاف صاف کہہ دیا کہ جونوسائیڈ ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے قتل عام. آج ہائی رائز بلڈنگیں آپ گرا رہے ہو. آج پھر آپ نے 120 لوگوں کا وہاں پہ قتل کر دیا. 120. کہاں حماس چھپے ہوئے؟ ماری حماس کو، ختم کیجیے حماس کو. عام لوگوں کیوں مار رہے ہو؟ لیکن وہاں کے لوگ، آج ایک 90 سال کی بوڑھی عورت یہ کہہ رہی کہ ہم اپنی سرزمین سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں مریں گے، یہیں دفن ہو جائیں گے. لیکن شرم ان کو نہیں آتی جو غلامی میں غرق ہیں، جو اتنا موت سے ڈرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت آئے گی ہی نہیں. بھول گئے قرآن کا پیغام، بھول گئے اسلامی تاریخ، اور ڈوب گئے غلامیانی زندگی. بہرحال یہ جو بیان آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور آپ دیکھیے یہاں جس طرح سے یونو نے جب کہا تو آئرلینڈ کھڑا ہو گیا. آئرلینڈ نے یہ کہا کہ اسرائیل کی جواب دہی طے ہونی چاہیے. یونو نے جو کہا ہے کہ نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے، تو اب اسرائیل کو چاہیے کو بتائیں کہ نسل کشی ہے کہ نہیں. لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں، بھلے ہی اسرائیل کا قبضہ ہو جائے، اور یہ بات اسرائیل کی فورس نے کہی ہے، غزہ پہ اسرائیل کا قبضہ ہو بھی جائے گا تب بھی وہاں پہ اسرائیل سکون سے نہیں رہ پائے گا، نہیں رہ پائے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آزادی کی جنگ تو چلتی رہے گی. اور آج دنیا اگر 146-47 ملک جس میں بھارت بھی شامل ہے اگر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور 2 ریاستی حل کی بات کر رہا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ فلسطین کو ختم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. گاندھی جی ہوں یا اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے کہا تھا فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور وہ انہیں ملنا چاہیے اور وہ انہیں ملے گا. بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا. بہت بہت شکریہ.